Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist from Sama TV with us. जैसे कि कल के पॉडकास्ट में हमने आपको अपडेट्स दी थी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने एहतजाज किया कोटा सिस्टम के हवाले से. बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने हमें बहुत सी ईमेल्स की है, हमने बहुत ईमेल्स रिसीव किए, उनके वॉइस नोट्स रिसीव किए हैं. उन्होंने हमसे मदद मांगी है, पाकिस्तान से मदद मांगी है कि वो इस हवाले से उनकी मदद करें. আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি এইমাত্র নিউজ পেলাম, আমাকে ফোন দিছে বাংলাদেশ থেকে যে কোনো একজন সেনা কর্মকর্তা, খুব গোপনে একটা ফোন দিছে যে সে বলছে যে 100+ রয়্যাল এজেন্ট বাংলাদেশের ঢাকা শহরে ইন ডিসগাইজ এখন অপারেশনে নামছে. দে আর কিলিং হেডশট. তাদের কাছে টার্গেটেড লিস্ট আছে, সেই লিস্ট অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা একদম মাথায় গুলি করে মানুষ মারতেছে. অলরেডি 15 ডেড. এইটা একটু কাইন্ডলি বাংলাদেশে ট্রান্সমিট করেন যেন এই ধরনের সন্দেহজনক কাউকে বাড়িঘরের আশেপাশে ঢুকতে না দেয়. যদি এরকম দেখে তাহলে যেন ইট পাটকেল যেভাবে হোক তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে. আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব এটা ছড়ায় দেন. দিস ইজ অথেন্টিক, ভেরি অথেন্টিক অ্যান্ড ফ্রম এ মিলিটারি অফিসার যে রিস্ক নিয়ে আমাকে এই মেসেজটা ট্রান্সমিট করছে. इस पे मजीद डेवलपमेंट्स क्या हुई है आपको बताते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक. सर मुझे बताएं, बांग्लादेश में जो एहतजाज हो रहा है उसके हवाले से मजीद डेवलपमेंट्स क्या हैं? बुशरा, बड़ी अनफॉर्चुनेट खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से. जिस तरह आपने बताया कि हमें ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है. टेलीफोन अगर आप यहाँ से लैंडलाइन पे करते हैं तो आवाज़ की क्वालिटी उस तरह से क्लियर नहीं है. स्पेशली मैंने जिस तरह कल भी जिक्र किया था कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर है. वो बहुत हमें अप्रोच किया उन्होंने हमारे पॉडकास्ट के बाद कि आप हमारे लिए मज़ीद आवाज़ उठाएं और वहाँ जो गवर्नमेंट है उसको कहें कि एटलीस्ट इंटरनेट को फ्री करें सो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट और एक सेफ्टी का पता चल सके. हालात अभी इस वक्त वहाँ पर ये है कि तकरीबन 200 के करीब अमवात हो चुकी है. और कल आपने 40 के हवाले से अपडेट दी थी. बिल्कुल 40. रात गए तक 110 की खबर थी. फिर कुछ जेल ब्रेक्स हुई हैं. जिन स्टूडेंट्स को पुलिस और उनकी आर्मी उठा के ले गई थी, जेलों में बंद किया था, उनको छुड़वाने के लिए स्टूडेंट्स के जो यूनियंस थी उन्होंने हमला किया जेलों के ऊपर और स्टूडेंट्स को भी फ्री करवाया और जो बाकी के जो क्रिमिनल्स थे वो भी उनके साथ भाग गए. इसी सिलसिले में अराउंड 27 स्टूडेंट्स को स्ट्रेट फायर मार के मार दिया गया. ये कल रात को इंसिडेंट हुआ. फिर उसके बाद इतलात आ रही थी कि दे विल रश टुवर्ड्स द एयरपोर्ट्स. वो एयरपोर्ट्स को भी बंद करने जा रहे हैं. अब इसमें हो क्या रहा है, ये सिर्फ अब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक इनकलाब आ रहा है. बांग्लादेश की एक पूरी की पूरी जो लॉबी पिछले 20 साल से बैठी हुई है आर्मी में, गवर्नमेंट में, और एक पूरा माफिया ऊपर बैठा हुआ था, उसके खिलाफ लोग उठ पड़े हैं. अच्छा, अब जो ऊपर टॉप पे लोग बैठे हुए हैं उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इंटरनेशनली और लोकली, यानी बैक एड क्या है? यस, दैट इज इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसीज अभी भी इनको कह रही हैं कि इनको और मारो. वो अभी भी कह रहे हैं कि इनको और मारो, किसी भी हालत में आपने पीछे नहीं हटना. जबकि दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे नहते स्टूडेंट्स, वो मांग क्या रहे हैं, वो उनकी मांग तो सुने आप. 100 सीटें अगर आती हैं तो उसमें से 50 सीटें कोटे में चली जाती हैं. वो कोटा क्या है? 30% कोटा है जिसका नाम रखा हुआ है उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी. वो मुजाहिदीन आज़ादी कौन? जिन्होंने 1971 में जिनके बड़ों ने बांग्लादेश को अलहदा करवाया, आज़ाद करवाया, तो उनके बच्चों के लिए उन्होंने कोटा रखा हुआ है. अब वो बच्चे हो ना हो, शेख हसीना वाजिद की पार्टी अपने मेम्बरान को उस कोटे के थ्रू सीटें करवाती है. फिर इसके अलावा 10% कोटा और है जिसके अंदर दूसरे लोग आ जाते हैं. जहाँ पर 100 ओपनिंग्स आनी, वहाँ बेरोजगारी बढ़ती से बढ़ती जा रही है इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से. कोटे में चलेगी तो ओपन मेरिट के ऊपर किसने आना है? वो बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल हक के ऊपर है कि इस कोटे सिस्टम को ख़त्म किया जाए. और वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, जो स्टूडेंट कल्चर है, कितना रिच है. बहुत अच्छा. मैंने बताया, मैं अपनी PhD के लिए जब बाहर था तो मुझे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन मिला बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ. अभी भी मुझे वो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया और वो बता रहे थे कि हमारी सबसे ज़्यादा वरी ये है कि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा अपने घर वालों के साथ, हमें नहीं पता कि पीछे क्या है. सो जब बंदा घर से दूर होता है तो परेशानी भी ज़्यादा लगती है. पास हो, आमने सामने हो तो चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल होती है. एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई वहाँ पर. बुशरा, इसमें एक सिचुएशन अभी जो रात की डेवलप हुई है जी, उसमें जो आर्मी जनरल्स हैं वहाँ के, बांग्लादेश की आर्मी का इतना कोई किरदार नहीं रहा उसकी पॉलिटिक्स के अंदर. सर, आपने आर्मी की बात की, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी और आप ऐड भी कीजिएगा साथ में. आर्मी जनरल्स बांग्लादेश के जो हैं उन्होंने शेख हसीना को कहा है कि आप बैक ऑफ कर जाएं.
اس حوالے سے بتائیے. بالکل ایسی بات ہے. یہ رات کو ڈیولپمنٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ گئے, انہوں نے شیخ حسینہ کو کہا کہ آپ اتنے بڑے میسیکر کے بعد, اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد آپ کا گورنمنٹ میں رہنا جائز نہیں ہے. آگے سے شیخ حسینہ نے کہا کہ ہم اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کے اوپر انکوائری کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہوگا, آپ اس وقت سیٹ سے اتریں اور اپنی ہی پارٹی میں سے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. لیکن شیخ حسینہ کو ڈر ہے کہ اس کی پارٹی سے اگر کوئی اور اوپر بندہ آئے گا تو شاید پارٹی ہیجیک نہ ہو جائے, چاہے وہ دوبارہ نہ آ سکیں. سو بڑی ہی کنفیوزڈ. ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ صرف ایک محاذ نہیں ہے اور بہت سارے کھل گئے ہیں. ٹھیک, تو مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو دوبارہ ایک فیصلہ آنا تھا اس حوالے سے, اس کو ریوائز کرنے کا, اس کے بارے میں بتائیے. ابھی جو ہیئرنگ ہونی ہے اس کے اوپر کوٹا سسٹم کو ریوائز کرنے کی, اس کے اوپر 7 تاریخ کو ہیئرنگ ہے. شیخ حسینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں, آپ احتجاج بند کریں, اور 7 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ ہم مانیں گے. چاہے وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم بحال کر دیں, چاہے وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے بین کر دیں جس طرح وہ پہلے بین تھا. اب بشرا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, بنگلہ دیش اس وقت ایک سیونگ اکانومی تھی جی, ایشیا کے اندر سب سے زیادہ گروتھ تھی اور بڑا پیسفل کنٹری تھا. وہاں پر بہت ساری لابیز ہیں, بہت سارے ممالک کے انٹرسٹ ہیں, ویسٹرن کے بھی اور ایشین کے بھی, اور یہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے اوپر کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹریگرنگ پوائنٹ. اگر اس کو اگلے 5-6 دن میں نہ رکا گیا تو یہ بہت حالات خراب ہوں گے. اور 7 اگست تک تو میرے خیال سے وہاں پہ کوئی بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویٹ نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے, فون بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, اور ابھی لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ لائٹ جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی بند کی جا رہی ہے کافی جگہوں کی. آپ کے نزدیک کی جو ساری سچویشن اس وقت ہے, کیوٹک سچویشن, اس کے ریزالو ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں چانسز تو اس کے تب ہوتے جب گورنمنٹ اور اسٹوڈنٹ باڈیز کی بات ہو رہی ہوتی. پہلے تو اسٹوڈنٹ باڈیز ہی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی, لیکن ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ تقریباً کوئی 20 کے قریب طلبہ کا ایک گروپ آ گیا ہے جس انہوں نے ایک ڈیمانڈ لسٹ جو ہے گورنمنٹ کو دی ہے. اس ڈیمانڈ لسٹ کے اوپر سب سے اوپر تو ہے کہ آپ کوٹا سسٹم کو ریورٹ کریں. دوسرا جو برائبریز اور جو باقی کی کچھ فرشتے ہیں جو کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, مین امپورٹنٹ یہ کوٹا سسٹم والی تھی, اس کو ریزولو کرنے کا. اب دیکھیں جب تک گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی سٹانس نہیں لے گی, اب میرے خیال میں تو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کوٹا سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے ٹرمینیٹ کر دیں, اس کو وہ واپس بین کر دیں, چیزیں نارملائز کریں, اس کے اوپر بیٹھیں, لوگوں کو بلائیں, بات کریں, پھر حل کریں. یہ جو اب ایک کشمکش جاری ہے یہ بہت خطرناک سچویشن تک پہنچ چکی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر ملک کے اوپر اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کا بہت تگڑا امپیکٹ ہے. اس وقت جو رائٹس ہو رہے ہیں, اس وقت جو ہنگامے ہو رہے ہیں, اس میں انڈین فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیا جان بوجھ کر پش کر رہا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ماریں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ان کے مطابق یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہے, ان کے مطابق یہ اپوزیشن کہا جا رہا ہے, ان کے مطابق یہ افراتفری کریٹ کرنے والے لوگ کہا جا رہا ہے. جبکہ آپ اگر خود ایز اے جرنلسٹ ریسرچ کریں تو وہ جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں. وہاں پر اپوزیشن تو پہلے ہی شیخ حسینہ 5 سال پہلے ختم کر چکی ہوئی ہے. سو دے ہیو نو اپوزیشن. یہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کا پیسفل فیصلہ نہ ہوا تو فیوچر میں شاید بنگلہ دیش کے اندر کوئی اپنی آواز ہی نہ اٹھا سکے. آپ نے بتایا وائی فائی اور انٹرنیٹ سروسز اور مزید جو ڈیلی روٹین کی سروسز ہے وہ بند ہے وہاں پر, تو بنگلہ دیش میں ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی ڈسیبل ہوا ہوا ہے. بالکل ہوا ہوا ہے. اس وقت نہ وہاں پہ ٹرین چل رہی ہے, وہاں پہ ریل چل رہی ہے. وہاں پر بوٹس شپس کے ذریعے بڑا سفر کرتے تھے لوگ, وہ بھی بند ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسٹوڈنٹس نے ایئرپورٹس کی طرف رخ کیا ہوا ہے, وہاں پر اس وقت جنگ جاری ہے, وہ ایئرپورٹس بھی بند کر رہے ہیں. یہ اتنا میسیو پروٹیسٹ ہو گیا ہے کہ اب 26 شہر نہیں, اب پورے کا پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں چلا گیا. یہ ایسے کرفیو ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اوپن اسٹیٹ فائر کے وہاں پہ آرڈرز ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں, آڈیوز آئی ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آرمی پرسنلز عام کپڑوں کے اندر جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے دے آر کریٹنگ مور میس. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اب وہاں پر نا ایک پولیٹیکل جو ہے نا اینیمیٹی آ گئی ہے, یہ پروٹیسٹ سے بڑھ کے کچھ اور ہو گیا. سو وہاں پر ایک تو کمیونیکیشن ساری بند ہے, پھر روڈ ٹرانسپورٹ, ریل ٹرانسپورٹ, سی, ایئرپورٹ, ایوری تھنگ از متاثر ہے. پورا کا پورا ملک کا میکینزم جو ہے. دیکھیں کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے جو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو, جو ایفرٹ کر رہا ہو, وہاں پر اگر ایک بریک آ جائے تو کئی سال لگتے ہیں
اس بریک کا خمیازہ بھگتنے کے اس لیے. gap کو دیکھیں نا دوبارہ کتنے آرڈرز آئے ہوں گے باہر سے, کیا سارا کچھ ہوگا, پوری انڈسٹری متاثر ہوگی, ایوری تھنگ شٹ ڈاؤن کی طرف چلے گی, ایک سپلائی چین رک گئی. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. اس کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کسی بھی کنٹری کے لیے ہمیشہ اچھی چیزیں رکھنی چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے. یہ اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا بنگلہ دیش کی اکانومی کے اوپر, اس کے سوشل, مورل اور جتنے بھی باقی کی ویلیوز ہیں ان سب کے اوپر. سو وی وش اینڈ وی پرے کہ جلدی جلدی یہ سچویشن سالو ہو. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو احتجاج اس وقت چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے, وہاں پہ امن امان کی صورت قائم ہو. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.